السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا نام اسلم علی خان ہے، گوڑیا وڑا راجستھان کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال ہے، ایک آدمی ہے جو بڑی گاڑی چلاتا ہے، ٹریلا چلاتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے پر جمعہ کبھی نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانے کی مہربانی کریں، جزاک اللہ خیر۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں راجستھان سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ٹھیلا چلاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو بھائی اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس کی جتنا ہو سکے اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے اور اس کی بھرپور حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اس کا جو یہ نیک کام ہے 5 وقت نماز پڑھنے کا، اس کو نیک کام ہی ماننا چاہیے اور اس حوالے سے اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ خیرخواہی ہونی چاہیے اور اس کی اس نیکی کا مکمل احترام ہونا چاہیے۔ تو جو آدمی جمعہ نہیں پڑھتا لیکن 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا، بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس کی مکمل حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اور رہ گئی جمعہ کی نماز، اگر واقعتاً وہ نہیں پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ عالم آپ کو کوئی غلط فہمی ہو، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ماننا بہت مشکل ہے، یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے جلدی کہ وہ جمعہ کی نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے۔ لیکن اگر بالفرض ایسا ہے وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو سمجھانے کا راستہ بہت آسان ہے۔ اس سے کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری نیکیوں کی دولت سے نوازا ہے کہ اقرار شہادتین کے بعد جو اہم ترین عبادت ہے آپ اس کو انجام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے آپ پر، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے آپ پر کہ آپ الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اور نیکی کا اضافہ فرمائیں، اور وہ جمعہ کی نماز ہے، اسے آپ ترک کر رہے ہیں، یہ تو گناہ کا کام ہے۔ تو جس طرح سے اللہ نے آپ کو یہ دولت دی ہے، آپ یہ دولت اور جمع کرنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے آدمی کے پاس دنیاوی اعتبار سے دولت ہوتی ہے اور اگر کوئی اور ہاتھ آنے والی ہو تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ بھی ہمارے پاس آ جائے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمل کی اتنی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے کہ الحمدللہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے وہ لوگ، تو ان سے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بہتر آپ ہیں جو آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ اس ایک عمل کا اور اضافہ کر لیجئے، کیونکہ یہ چیز ایسی نہیں ہے جسے آپ چھوڑ سکیں، یہ چیز بھی واجب ہے، ضروری ہے، اس لیے آپ جمعہ کی نماز بھی پڑھیں۔ اس طرح سے آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، اس کے پورے احترام کے ساتھ، خاص طور سے جو 5 وقت کی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا پورا احترام ہونا چاہیے، اس کا مکمل لحاظ ہونا چاہیے۔ آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے ایک ورڈ ایسا نہیں نکلنا چاہیے جس سے اس کی حوصلہ شکنی ہو جائے ان 5 نمازوں کو پڑھنے کے سلسلے میں۔ ہمارے یہاں جو لوگ اصلاح اور دعوت کا کام کرتے ہیں ان میں سے بعض لوگوں کے یہاں یہ ایک بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ وہ انسان کو سدھارنے کے بجائے اور بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر انسان کچھ نیکیاں کر رہا ہے اور کچھ گناہ کر رہا ہے تو اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ چھوڑ دو، بلکہ اس سے یہ کہیں گے تم نیکیاں چھوڑ دو۔ یعنی اگر اس گناہ سے باز نہیں آتے تو یہ نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم یہ نیک کام مت کرو۔ دیکھیں، اگر کوئی سمجھدار آدمی ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ ہم اسے غیرت دلائیں اور اس کے سامنے حوالہ دیں کہ یار تم یہ غلط کام کر رہے ہو اور ساتھ میں یہ عبادت بھی کر رہے ہو، کیا فائدہ؟ اگر کسی کو یقین ہو کہ سامنے والا اتنا سمجھدار ہے، جیسے مان لیجیے کوئی عالم دین ہے جو سمجھدار ہے، سلجھا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اتنا مطلب عقل مند ہے، اتنا ذہین ہے کہ اس کو اگر غیرت دلاؤ گے تو اس پہ فرق نہیں پڑے گا، تو چلو کوئی گنجائش نکل بھی سکتی ہے غیرت دلانے کی، لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں۔ جو کچھ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے بات کریں کہ نیکیوں کا کیا فائدہ تو وہ اور اپنی اصلاح کریں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ان نیکیوں کو بھی انجام دینا بند کر دیتے ہیں۔ اب جیسے یہی جو آپ نے کہا ہے کہ جمعہ نہیں پڑھتا، اب جا کے کوئی اس سے بولے گا کہ تو جمعہ نہیں پڑھتا، 5 وقت نماز پڑھ کے کیا فائدہ، تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھنا بند کر دے گا اور سارا وبال اس بد نصیب پر آئے گا کہ جو سدھارنے کے بجائے اور جا کے بگاڑ دیا۔ اور یہ نقطہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جو لوگ اصلاح اور دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ برے لوگ سدھریں، ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو سدھرے بھی ہیں
وہ بگڑنے نہ پائے. اگر کسی بھی دائی اور کسی بھی دعوت کا کام کرنے والے کسی بھی تبلیغی شخص کی کسی حرکت کی وجہ سے کسی نے کوئی عبادت ترک کر دی تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جا کے کسی کو گالی دیں، جو چاہیں کریں، اب وہ چاہے جو نماز پڑھا تو وہ بھی چھوڑ کے بیٹھے تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا. آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس نے نماز چھوڑا ہے. اتنا آسان ہے. جیسے ایک آدمی کسی کو صحیح راہ پہ ڈالتا ہے تو جب وہ عمل کرتا ہے نا تو اسے بھی ثواب ملتا ہے. ایسے کوئی بد نصیب کسی شخص کو اچھائی سے روکے گا یا اس کا ذریعہ بنے گا تو چونکہ اس کی وجہ سے کسی نے اچھائیاں ترک کی ہیں، نیکیاں ترک کی ہیں، تو پھر اسے جو گناہ مل رہا ہے اس شخص کا بھی حصہ ہوگا. اس بد نصیب نے کیوں جا کے اس کو گمراہی کے راستے پہ ڈالا؟ کیوں اس سے عبادت چھڑوائی؟ تو جو لوگ اصلاح اور دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو چوکنا رہنا چاہیے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کو جو چاہے بولے، گنہگار ہے تو جو چاہے بولے. اب آپ کے بولنے کے چکر میں جو 2-3 نیکی کر رہا ہے نا وہ بھی چھوڑ دے گا تو سارا وبال آپ پہ آئے گا. اور اس سلسلے میں سنن نبی داؤد کی وہ روایت بھی سامنے رکھنی چاہیے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ احدہما مجتہد فی العبادہ والآخر مذنب. یہ 2 لوگ تھے، ان 2 لوگوں میں سے ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا گنہگار تھا. تو یہ جو عبادت گزار تھا بار بار اس کو سمجھاتا تھا، ٹوکتا تھا، یہ سب مت کر مت کر. ایک دن اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا تو میرا ٹھیکیدار ہو کے پیدا ہوا، جب دیکھو سمجھاتا رہتا، بولتا رہتا. اب یہ جب جواب دیا اس کے گنہگار دوست نے تو اس متقی پرہیزگار کو اس کو غصہ آ گیا، اس کو بھی غصہ آ گیا. اب اس نے غصے میں ایک بہت بڑی بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے گا ہی نہیں کہ ایک تو گناہ کا کام کر رہا ہے اور اوپر سے میں عبادت گزار ہوں اور مجھ کو میرے سامنے جملے کس رہا. اب ہوا یہ کہ ان دونوں کی جب موت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس گنہگار بندے کو جو عبادت گزار نہیں تھا اس کو کہا کہ ادخل الجنہ برحمتی، میری رحمت سے تو جنت میں داخل ہو جا. اس کو کہا تو جنت میں جا. اور یہ بندہ جو مجتہد فی العبادہ پکا عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو میری رحمت کو روک سکتا ہے؟ میں اسے جنت بھیج رہا ہوں، کیا کر لے گا تو بول رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، دیکھ میں نے معاف کر دیا، کیا کر لے گا؟ تو کون ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا کہ میں کس کو معاف کروں گا معاف نہیں کروں گا؟ ایک خاص شخص کو مینشن کر کے پکڑ کے یہ بولنا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا بہت بڑا پاپ ہے. آپ اصول بیان کر سکتے ہیں کہ یہ غلطی کرنے والوں کو اللہ نہیں معاف کرے گا کیونکہ یہ اصول اللہ کی بیان کرنا ہے، لیکن ان اصول کو اپلائی کرنے کا کسی پر حق یا آپ کو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو. اس لیے اس طرح کے تکبر اور اس طرح کے گھمنڈ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے تو یہ سمجھے کہ بس نبی کے بعد میرا ہی درجہ ہے، باقی ساری دنیا فاسق فاجر ہے. تو یہ بہت غلط روش ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے. تو بہرحال دوسروں کو نیکیوں کی طرف بلائیں، اگر وہ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو ان کی اس اچھائی کا احترام ہونا چاہیے. خاص طور سے ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس کی اس بات کا احترام ہونا چاہیے. ہاں جو غلطی کر رہا ہے آپ حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں تاکہ وہ مزید سدھار لائے، نہ یہ کہ آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے مزید بگاڑ پیدا ہو جائے. تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سوال کے جواب میں. امید ہے کہ باتیں آپ کے لیے واضح ہوں گی. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.